لہٰذا سورہ فاتحہ وہ آپ نے پڑھی ایصال ثواب کی نیت سے۔ سورہ فاتحہ ایک اور نیت سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور کوشش کریں کہ اس کو پڑھیں۔ وہ کب؟ کہ جب کسی کو کوئی مشکل ہو، یا خصوصاً جب کسی بیمار کے لیے دعا کریں۔ لہٰذا جن مومنین کے نام لیے گئے ان سب کی شفایابی کے لیے اور تمام دنیا کے مومنین کی حفاظت کے لیے، مشکلات سے حل کے لیے، ان کی رہائی کے لیے، خصوصاً عراق میں عزاداران امام حسین کی حفاظت کے لیے ایک دفعہ سورہ حمد کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور خصوصاً جب کوئی بیمار ہو کوشش کریں کہ 70 دفعہ ورنہ کم سے کم 7 دفعہ سورہ حمد کی تلاوت فرمائیں شفا کی نیت سے۔ اور سورہ حمد ایصال ثواب کے لیے بھی ہے، مشکلات سے نجات کے لیے بھی ہے، حاجات کے لیے بھی ہے، اور خصوصاً شفا کے لیے ہے۔ اب اگر کسی بھی مومن کی آپ مشکل کو سنیں تو ایک جو ہمارا اس سے رشتہ ہے اللہ کی وجہ سے، انبیاء کی وجہ سے، خصوصاً اشرف الانبیاء کی وجہ سے، ائمہ کی وجہ سے، اور خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی وجہ سے، تو پہلا کام یہ ہے اس کے پرابلم کو سولو کرنے کا سوچیں۔ نہیں کر سکتے تو دل ہی دل میں کم از کم ایک دفعہ صلوات، ایک دفعہ اس کے لیے دعا، پھر ایک دفعہ صلوات۔ جو آپ کے سامنے آپ کو نظر آئے، اس کی نوکری کا مشکل ہے، اس کی گاڑی خراب ہو گئی، آپ نے دیکھا ہے کسی کی گاڑی خراب ہے، کیا جاتا ہے؟ پہلا کام یہ ہے مدد کریں، دوسرا کام یہ ہے کہ فرض کریں امکان نہیں ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یا اللہ اس کی مشکل کو حل فرما، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ ہر مومن کے لیے چاہے جو بھی ہو کم سے کم جو ہے یہ کام کرنا ہوگا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ ہماری گفتگو ہوئی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ سے کانٹیکٹ کرنا ہے، کانٹیکٹ کے لیے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت نہیں ہے سے کیا مراد؟ یعنی ہماری ضرورت نہیں ہے۔ معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے انبیاء اور ائمہ کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم نے کہا کسی کی ضرورت نہیں ہے، بعض ادیان میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ سے اگر توبہ کرنی ہے تو جا کے تھوڑا ڈونیشن دیں، یہ آپ جانتے ہیں، وہ ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اور ہمارے درمیان توسل کے لیے بلا شک معصومین علیہم السلام ہیں، ان کے علاوہ ہماری یا کسی بھی انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ کی جانب بڑھیں گے تو جو شیاطین ہیں انسانوں میں سے کہ جو زیادہ خطرناک ہیں، ہمیشہ ڈسکریج کریں گے، اور ایک محاورہ میں ہمیشہ ڈسکس کرتا ہوں اس میں، اور وہ کیا کہیں گے؟ لو اب انہیں فکر ہوئی ہے اللہ کی۔ کچھ لوگ کہیں گے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ ہمیں جواب دینا ہے کہ بھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہم پر حسن ظن کیا 900 چوہوں کا، ہم 9 لاکھ چوہے کھا چکے ہیں، آپ نے صرف 900 کہے، بہت آپ کا شکریہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت میری زندگی کے 4 دن بچے ہیں، فرض کی بات ہے، 9 لاکھ یا 9 کروڑ چوہے ہم کھا چکے ہیں۔ ان 4 دنوں میں یا 4 گھنٹوں میں اگر میں اللہ کی جانب پلٹ جاؤں تو آپ کو پریشانی ہے کوئی؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پوری میری زندگی ہے سبھی اللہ کی مخالفت میں ہو؟ بہتر نہیں کہ جو آخری 4 گھنٹے ہی اللہ کے لیے ہو جائیں؟ بہتر نہیں آخری 4 منٹ اللہ کے لیے ہو جائیں؟ تو ایک چیز یاد رکھیں، جب بھی جو بھی آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب پلٹے اس کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ تو نے اس کو بھی موقع دیا، اگر میں اللہ کی راہ پر ہوں تو مجھے اس پہ قائم رکھ، اگر نہیں ہوں تو مجھے اسی راہ پر لے کے آ۔ اب یہ ذہن میں آنا کہ یہ شرابی تھا، یہ جوانی میں ایسا تھا، یہ فلانا تھا، یہ فلانی تھی، یہ فلانی تھی، جوانی بھر تو یہ اپنی نمائش کرتی رہیں، اب 60 سال میں پردہ یاد آیا، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ 60 میں بھی یاد نہ آئے؟ ایسے تمام افراد یاد رکھیں کہ کون ہیں؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ایسے تمام افراد اللہ کی راہ میں وسوسہ کرنے والے ہیں، اور اگر ہم میں سے ہیں تو سمجھیں ہمارا ذکر ہوا ہے کس میں؟ لیکن فضیلت میں نہیں ہوا۔ ایسے وسوسہ کرنے والوں کا ذکر ہوا ہے سورہ ناس میں، کہاں پر؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ، وہ جنوں میں سے تھے۔ ایسے جو افراد ہیں کس میں سے؟ من الناس۔ اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسا من الناس نہ بنائے، بلکہ ان من الناس والوں کا ماننے والا بنائے۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔